اس لیکچر میں ہم ورچوئل میموری کی بات کریں گے جی. ورچوئل میموری سے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اوور لیز کیا ہے. نارملی ورچوئل میموری ڈیمانڈ پیجنگ کے یوز کرتے ہوئے کی جاتی ہے. اس میں پھر ہم دیکھیں گے پیج فالٹ کیا ہے, پیج فالٹس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں. اینڈ دین پیج فالٹ وی کین سی. ابھی تک ہم نے خاص طور پہ پیجنگ سیگمنٹیشن کے حوالے سے میموری مینجمنٹ کی جتنی بھی ٹیکنیکس ڈسکس کی ہیں اس سے پہلے لیکچرز میں, اس میں یہی تھا بیسک ازمپشن کہ یہ جو پروگرام سائز ہے جو اویلیبل میموری اس سے چھوٹا چھوٹا ہی تھا. لیکن اگر پروگرام سائز میموری اویلیبل سے زیادہ ہو تو اس کے لیے بہت شروع میں لوگوں نے تھوڑا سا ٹیکنیکس یوز کی تھی. اس کو بیسیکلی اوور لیز کہتے ہیں. کہ اوور لیز میں یہ ہوتا ہے کہ جی جو پروگرامس ہیں ظاہر ہے کہ ایک تو 80-20 کی ریشو, کچھ لوگ تو اس کو 90-10 بھی کہتے ہیں کہ 90% جو کوڈ ہوتا ہے وہ 10% جو ہے نا پرسنٹ یہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, جو 10% کوڈ ہوتا ہے وہ 90% ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ پروگرامس کو تھوڑا سا اگر لاجیکلی لوگ اسٹرکچر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی پروگرامس کے کچھ ماڈیولز, کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو میوچلی ایکسکلوسیولی یوز کیے جا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اگر ایک کو میموری میں رکھیں تو دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی, جب دوسرے کو میموری میں رکھیں تو اس سے پہلے والا پارٹ ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے لوگوں نے پھر وہ اوور لیز بناتے ہوئے اویلیبل میموری کے کم ہوتے ہوئے بھی جو زیادہ میموری ریکوائرمنٹس کی پروگرامس کی اس کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس میں ہوتا یہ کہ جی پروگرامز ہیں اس کو نارملی اگر آپ دیکھیں لاجیکل پارٹس سیگمنٹس وغیرہ میں کیا جاتا ہے, لیکن اس کو ماڈیولز کی فارم میں بڑی آسانی سے آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں لاجیکل پارٹس اس کے نا. یہ جو اوور لیز ہیں نارملی سسٹم کی کوئی خاص سپورٹ نہیں ہوتی چیز پہ, آپریٹنگ سسٹم وغیرہ کی. نارملی یوزرز خود سے ہی کرتے ہیں, خاص طور پہ ان کو مشین انسٹرکشنز کا اور آبجیکٹ کوڈ وغیرہ کہاں پہ سویپ ان سویپ آؤٹ کرنا, یہ ساری چیزیں اپنے پروگرامز کی فارم میں وہ رکھنی پڑتی ہیں. اور اسی کے توسط سے وہ اپنا ایک پروگرام جو کہ اویلیبل میموری کے سائز سے بڑا ہوتا ہے اس کو بھی ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں بائی ڈیوائڈنگ, اس پروگرام کو ڈیوائڈ کرتے سمے سے آپ. سو وہ جو پروگرامنگ بیسیکلی ہے جی وہ پھر اوور لے اسٹرکچر جو ڈیزائن کرنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. ایک تو سارا کہ ہارڈ ویئر کی ساری تھوڑی سی جانکاری ہونی چاہیے, اور پھر دوسرا یہ کہ جی آپ کو پتا ہو کہ جی جو کمپائلر وغیرہ کہاں پہ ایبسولوٹ ایڈریسز وغیرہ جنریٹ کریں گے. پھر نارملی جو اوور لیز ہیں وہ فزیکل ایڈریسز پہ ہی موو کیے جاتے ہیں. یہ ہم اس کا بیسیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو پروگرامر ہے وہ جو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ جی اوور لے ایریا ایک اسپیسیفائی کر لیا جاتا ہے کہ جی اوور لے کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, تو اس لیے ہی اس کو اوور لے کیا ہوتا ہے. کون کون سے ماڈیولز ہیں وہ اوور لے میں بیسیکلی موو کریں گے. پھر اس میں جو لنکر کی کمانڈز ہیں وہ پھر انووک کرتی ہیں لوڈر کے لیے کہ تب جو ماڈیولز ہیں وہ بیسیکلی لوڈ کیے جائیں گے. اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بیسیکلی ڈائنامک لوڈنگ ہو جائے گی, بٹ آف کورس آپریٹنگ سسٹم کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. یوزرز کو اپنے پروگرام اس طرح ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں کہ وہ ڈائنامک لوڈنگ ہوتی ہے ان ماڈیولز کی خاص ایریا میں یہاں پہ کیا جاتا ہے. سو اس کے لیے پھر وہ ایک اوور لے مینیجر ہوتا ہے جو رسپانسبل ہوتا ہے کہ جی کون سا ماڈیول اس ایریا میں آئے گا. پھر اس کو جو کچھ بھی اس ماڈیول نے کیا ہوتا ہے اگر اس میں کچھ ماڈیفکیشنز کی ہیں وہ پھر اسی طرح اس کا میموری ڈمپ ہے ڈسک پر سیو کیا جاتا ہے کہ اگر اب پھر دوبارہ کال کرنا پڑے تو پھر وہیں سے وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں. اور جو سیکنڈری اسٹوریج پہ جو رکھا ہوتا ہے آبجیکٹ کوڈ اس کو پھر اس اسپیسیفک ایریا میں فزیکل لوکیشنز پہ وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو اوور لے مینیجر ہے پروگرام کے دوسرے حصوں میں جو ہمہ وقت
मेमोरी में ही रहते हैं, इनको भी फिर मेमोरी में ही रखना पड़ता है ओवरले मैनेजर के साथ। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 2 पास असेंबलर है हमारे पास, उसमें ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये पास 1 में कोड विल बी 40 KB है, पास 2 का 50 KB है, सिंबल टेबल है 20 KB, कॉमन रूटीन्स है 2 KB, फिजिकल मेमोरी जो अवेलेबल है। तो आप देखते हैं कि ये सारा जो प्रोग्राम है एक ही वक्त में अगर 2 पास असेंबलर है तो 40 + 50 90 40 ये है, तो ये उसे एक्सीड कर जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी गो कि हमने 16 KB अलग से करना। तो अब इसको यही है कि जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब पास 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो पास 2 को मेमोरी रेजिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जब पास 2 हो रहा है तो पास 1 का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जबकि ये दोनों पासेस के लिए सिंबल टेबल और कॉमन रूटीन्स वो रखी जाती हैं, तो हम देख सकते हैं कि जी इसके फिर वो ओवरलेज बनाए जाएंगे। ओवरले एरिया कैसा रख लिया जाएगा जिसमें पहले वक्त में पास 1 आ जाएगा, फिर पास 2 आ जाएगा, और इस टेक्निक को यूज़ करते हुए एक बड़ा प्रोग्राम जिसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है अवेलेबल मेमोरी से बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हम देखते हैं कि ये ओवरले 1 में ये पास 1 है, सिंबल टेबल है, कॉमन रूटीन्स, ओवरले ड्राइवर, एंड देन ये सारा कुछ जमा करेंगे जी अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग सिस्टम 16 KB, वो भी अवेलेबल मेमोरी से काम कर। इसी तरह ओवरले 2 है जी, तो आप देख सकते हैं कि जी इन दिस फॉर्म वन विल बी एबल टू समहाउ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा विजुअली भी देख लेते हैं कि जी जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह भी हमने बात की है कि जी फिजिकल लोकेशंस पे बेसिकली मूव किया जाता है, और ओवरले मैनेजर की ड्राइवर की बेसिकली ये जिम्मेदारी होती है कि जी डिस्क से ओवरले में, ओवरले से फिर अगर वापस डिस्क में रखना है तो वहीं पे ऑब्जेक्ट कोड उसी तरह नॉर्मली मेमोरी डंप्स है फिजिकल लोकेशंस पे, और इसी तरह फिर जो दूसरा है उस एरिया में प्रोग्राम मूव किया जा रहा है डिस्क से, वहाँ पे फिर ये इसको बेसिकली हम डिपिक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेन प्रोग्राम, सिंबल टेबल, कॉमन रूटीन्स हैं। ये 6 का हमने बताया, ओवरले ड्राइवर अभी बात की है 6K का उसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम 16 का। ये ओवरले एरिया है जी, सारा कुछ रखा हुआ है ना जो, तो उसमें ये कि जी पहले ओवरले 1 जिसको हमने पास 1 कहा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर शिफ्ट करेगा, फिर ओवरले 2 एंड ऑल दिस थिंग्स ना, ये फिर इस तरह नॉर्मली किया जाता है। ओवरले 1 है जी, सिंबल टेबल हमने कहा थी, पास 1 है जी, सारा कुछ वो सारी रूटीन्स है। फिर जो है जी इसके बाद इट्स डन, फिर वो वापस जाएगा जी, फिर उसके बाद जो है ना जी ओवरले 2 आ जाएगा, सारा कुछ ओवरले 2 एरिया ये बेसिकली किया जाता है। सारा कुछ ही जो है ना ये ओवरले मैनेजर या ओवरले ड्राइवर जो है ना जी वो जिम्मेदार होता है इसका कि जी कौन सा मॉड्यूल जो है किस फिजिकल लोकेशन पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर इसको ट्रांसफ़र बैक करना, और ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं नो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फिर ये इसकी लोगों ने 60s में, क्योंकि 70s में वर्चुअल मेमोरी का नॉर्मली सिस्टम्स अवेलेबल हो गए थे। अभी हम देखते हैं कि जी उसकी बेसिक्स क्या हैं, और उससे पहले जो लोग ये इवन देन लोग जो है बड़े प्रोग्राम्स को बेसिकली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा प्रोग्राम नहीं स्वैप होता, बेसिकली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और स्पेसिफिक प्रोग्राम पार्ट इज बिन मूव, स्वैप इन एंड स्वैप आउट ना, ये थोड़ा सा फर्क है उसमें स्वैपिंग से और ओवरले थोड़ा सा। ठीक है जी, वो फिर अगर आप चलते रहते हैं कि दोबारा से किया था नहीं आ ये जी वर्चुअल मेमोरी विद हार्डवेयर सपोर्ट जी वर्चुअल मेमोरी अलाउज, अब कह सकते हैं कि जी वर्चुअल मेमोरी अलाउ करती है एक प्रोग्राम को जो पूरा का पूरा मेमोरी रेजिडेंट नहीं होता, पार्शल मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम्स जो है ना उनको भी एग्जीक्यूट किया जा सकता, और ये बुनियादी तौर पे डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन की यूज़ करते हुए जो मेमोरी सपोर्ट अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम से वो उसको किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जी वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जो पार्शली मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट करती है। तो इट मीन्स कि जी ये एक प्रोग्राम है कि जो पूरा का पूरा मेमोरी में लोड नहीं हुआ, कुछ पार्ट्स उसके एग्जीक्यूट हुए लोड हुए तो उन्हीं से एग्जीक्यूशन की शुरुआत हो जाती है,
اور پھر فرام ٹائم ٹو ٹائم کچھ جو دوسرے حصے درکار ہوتے ہیں ان کو پھر آن ڈیمانڈ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اوور لے میں تو ہم نے دیکھا کہ جی تو پروگرامر کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ جی آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ اے سپورٹ رادر یوزر پروگرامس اویئر ہی نہیں ہوتے کہ جی کین سے پارٹ جو ہے نا ٹرانسفر کیا جائے اور کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ پھر یہ ہے کہ جی ایک تو یہ ہے کہ یہ پارشل ہے, دوسرا پھر یہ بھی ممکن ہے ظاہر ہے کہ جی اگر پروگرام کی میموری ریکوائرمنٹ فزیکل میموری سے بڑی ہے تو تھوڑا سا پروگرام میموری میں رکھیں اور باقی جو ہے نا بیسیکلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں. جوں پروگرام کے حصے ریکوائرڈ ہوں گے وہ پھر ٹرانسفر ہوتے رہیں گے. یہ جی یہاں پہ وہی ہے کہ جی یوزرس کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑی ایک لارج میموری رے اویلیبل ہے, اسٹوریج ایریا ہے, اور آف کورس یہ جو ورچوئل لارج ایڈریس اسپیس ہے اس کو بیسیکلی یوز کرتے ہیں. اور وہ اس پہ اتنی بندش نہیں ہوتی, بڑا فریلی جو ہے نا ڈیزائنر اپنے پروگرامس بیسیکلی لکھ سکتا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھے بغیر کہ جی کتنی میموری درکار ہوگی, بڑا فریلی اپنی پروگرام لاجک کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ ہے جی. یہاں پہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جی ظاہر ہے کہ جو زیادہ ایک سے پروگرام ٹائم شیئرنگ کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھتے ہیں اور کوآپریشن امنگ پروسیسز وہ بہتر ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پروسیسز ہیں, سارے تھوڑی میموری یوز کرتے ہوئے میموری ریزیڈنٹ ہو گئے اور پھر وہ آپس میں بیسیکلی فائل وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا میموری کو یوز کرتے ہوئے شیئر کر سکتے ہیں. نارملی ورچوئل میموری جو امپلیمنٹ کی جاتی ہے بائی پیجنگ ہارڈ ویئر سپورٹ, یہ جی اس کے لیے اگر آپ کو ہے نہیں ہے تو پیجنگ کا اس میں لنک رکھ دیا ہوا ہے. تو پیجنگ والا جو ہے کہ جس میں ریس ٹرانسلیشن کیسے ہوتا ہے کہ جی بیسک جو کریکٹرسٹکس ہیں کہ جی فزیکل میموری کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے بلاکس میں, اسی طرح پروگرامس کو ڈیوائڈ کیا دیا جاتا ہے پیجز میں کہ سارے کے سارے پیجز ٹرانسفر نہیں کیے جاتے, وہ پیج ٹیبل میں ساری انفارمیشن رکھی جاتی ہے. تو اگر آپ کو نہیں ہے تھوڑی بہت یہ انفارمیشن یا ریفریش کرنا چاہتے ہیں تو جو پیجنگ والا جو لیکچر ہے اس پہ آپ کلک کر کے اور اس کو ویو کر سکتے ہیں. یہ ہے جی اس کا نا تو فزیکل ایڈریس اسپیس ہے جی بیسیکلی وہ تو فریمز ہوتے ہیں. ابھی جو بات کی ہم نے کہ جی جو میموری ہے فزیکل میموری ہے اس کو فکس سائز وہ پاور آف 2 میں ہی ہوتے ہیں. ایڈریسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو پاور آف 2 کے بلاکس میں ٹرانسفر کی ان کو فریم کہا جاتا ہے. اسی طرح جو لاجیکل ایڈریس اسپیس ہوتی ہے پروگرام ہوتا ہے اس کو بھی ڈیوائڈ کیا جائے تو اسی فریم سائز کے تناظر میں پاور آف 2 میں, تو اس کو پھر پیجز کہا جاتا ہے. اور پیجز جو ہیں جی بیسیکلی وہ فریمز میں نارملی رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ پیج ٹیبل مینٹین کیا جاتا ہے. اور اس میں پیج ٹیبل میں ساتھ میں ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جی ورچوئل میموری الاؤ کرتی ہے کہ جی پروگرام جو پورا کا پورا نہ ہو لیکن جو اس کا پیج ٹیبل ہے وہ پورا کا پورا ہی بنتا ہے اس کی میموری وغیرہ. تو وہاں پہ پھر یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ جی کون سے جو پیجز ہیں اور کس فریم میں ہے اور جو کون سے پیجز وہ نہیں ہیں میموری میں تو اس کی انفارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے. وہ یہ ساری انفارمیشن پیج ٹیبل کی فارم میں مینٹین کی جاتی ہے جی. جو جو پیجز ہیں وہ پیج ٹیبل میں میپ کر دیا جاتا ہے سارا کچھ. تو وہاں سے پھر وہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جی میموری ریزیڈنٹ پیجز ظاہر ہے کون سے ہیں اور کون سے پیجز جو ہیں وہ میموری ریزیڈنٹ نہیں ہے. تو اسٹیٹس آف آل دوز پیجز بن مینٹینڈ اس میں مینٹین کیا جا سکتا ہے. جی بیسیکلی ڈیمانڈ پیجنگ پہ ہے جی. پیور ڈیمانڈ پیجنگ وہ ہوتی ہے کہ جی جب پیج اون ٹرانسفر تبھی کیا جاتا ہے جب اس کو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ پیجنگ کے سارے پیجز نہیں لوڈ کیے جاتے میموری میں, صرف وہی پیجز لوڈ کیے جاتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے. اٹ مینس فار اے نارمل فلو آف ایگزیکیوشن. سو یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جی پیجنگ کی طرح, کیونکہ پیجنگ جو ابھی جو میں حوالہ دے رہا تھا کہ پیجنگ کے لیکچر میں یہ ساری انفارمیشن ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی نان کنٹینیوس میموری مینجمنٹ تو ہے لیکن وہ اس پہ شرط یہ ہے کہ جی پورا کا پورا پروگرام میموری میں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ یہی ہے کہ جی پیجنگ سسٹم ہے لیکن وتھ سویپنگ نا نارملی یہ لیزی سویپر ہوتا ہے. تو سویپنگ کرتے ہیں کہ جی پروسیسز ڈسک پارشل سویپنگ ہوتی ہے جی. تو اور وہ پیج کی فارم میں ہوتی ہے کہ پورے بلاکس نہیں کیے جاتے, وہ ایک ہی پیج سویپ ان اینڈ سویپ کیا جاتا ہے.
یہ جی بیسیکلی پروگرام میں سویپ آؤٹ کیا جا رہا تھا کچھ نا جی اس کے یہ تو سویپنگ ہے، لیکن ان کیس آف پیجنگ وہ ایک ایک کر کے کیا جائے گا، جبکہ سویپنگ تھوڑا سا فرق یہی ہے پیجنگ اور سویپنگ میں نا. سویپنگ میں ہوتا ہے جب ہم نارملی یوز کرتے ہیں سویپ ان سویپ پورا کا پورا پروسیس سارے پیجز کو ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں اگر ہم پیجنگ یوز کر رہے ہیں، اور جبکہ ڈیمانڈ پیجنگ میں ایک ایک پیج لایا جاتا ہے. اسی طرح جب پیج فالٹ ہوتی ہے ابھی دیکھیں گے ہم پیج ریپلیس ہوتا ہے تو وہ پھر وہ سویپ آؤٹ کیا جاتا ہے. نارملی اس کو پیج فالٹ اور پیج ان اینڈ پیج آؤٹ ہی کہا جاتا ہے پیجنگ کے اعتراض. یہ جی تو سارے کے سارے پیجز تو میموری ریزیڈنٹ نہیں ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں کچھ تھوڑی بہت ہارڈ ویئر سپورٹ درکار ہوتی ہے جو آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. کون سے پیجز میموری میں ہیں کون سے ڈسک پہ ہیں، کیونکہ ہمہ وقت جو امیج وغیرہ ہوتے ہیں سارے پیجز کے ایگزیکیوٹیبل وہ تو ڈسک پہ ہوتا ہی ہے، تو وہاں سے پھر ایک ایک کر کے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. تو یہاں کے لیے پھر جو ہارڈ ویئر سپورٹ ہوتی ہے کہ جی پیج ٹیبل کے ساتھ ایک اینٹری جس طرح فریم نمبر ہوتا ہے جو رے میں رکھا جاتا ہے انڈیکس کیا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک بٹ ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے. وہ بٹ بیسیکلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جی پروسیس کا جو پیج ہے وہ ویلڈ ہے. ویلڈ مینس کہ جی وہ پیج میموری میں ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ہے تو اس کو 1 کر دیا جائے، وہ 0 کر دیا جائے، وہ 0 1 کو یوز کیا جاتا ہے انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ پیج ویلڈ ہے انویلڈ ہے. تو یہاں پہ پھر وہ سیٹ کرتے ہیں جی سیٹنگ اے ویلڈ بٹ اینڈ ری سیٹنگ دیٹ ویلڈ بٹ نا، تو وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں ہر پیج کے ساتھ. اٹ مینس پیج ٹیبل انٹری میں ہر پیج کی انٹری کے ساتھ ہی ویلڈ بٹ ایسوسیٹ کرتی ہے، وہ پتہ دیتی ہے صاحب. تو اگر وہ ویلڈ بٹ اٹ مینس یہ انویلڈ بٹ ہے تو انڈیکیٹ اٹ مینس کہ پیج میموری میں نہیں ہے، وہ پھر اس کو ڈسک سے لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کو بیسیکلی پھر وہیں سے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کرتا ہے. یہ بیسیکلی دیکھ سکتے ہیں بٹ ہے 0 1 اسٹیٹس آتا ہے جی یہاں پہ تو انڈیکیٹ کرنے کے لیے ویلڈ ہے جی. اٹ مینس کہ جی پیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی یہ جو فریم نمبر دیے ہوئے سارا کچھ یہاں پہ اے سے لے کے ایچ تک اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیجز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ نہ تھا کچھ نہ، تو وہ جو انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ ڈسک پہ ہیں. تو لیکن اے سی ایف جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس وقت میموری میں فزیکلی نا، تو پروگرام کا یہ لاجیکل سپیس ہے یہ ڈسک پہ رکھے ہوئے سارے نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اے کا جو ہے بیسیکلی وہ پیج 0 ہے، فریم 4 ہے، تو ویلڈ بٹ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ نا، تو 1 0 کی فارم میں بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پہ صرف یہ السٹریٹ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح یہ سی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ جی اگلا تو لاجیکل جو ہے پیج 1 جو ہے وہ بی ہے، تو پیج 1 بیسیکلی یہاں پہ اس کی انویلڈ بٹ آن ہے سارا کچھ ہی، وہ وہی ویلڈ بٹ ان سی آئی لکھا ہوا سارا کچھ. یہ پھر پیج 2 ہے سی ہے جی. سی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے سی ہے، یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے یہ سی. وہ پیج فریم 6 میں پیج 2 تو اس کے لیے ویلڈ بٹ جو ہے نا بی کیا ہوا انڈیکیٹ نا آپ اس کو 1 0 کی فارم میں. اسی طرح باقی اور کوئی نہیں ہے جو پیج 5 ہے ٹھیک ہے جی وہ فریم 9 میں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے وہ سارا کچھ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بٹ سے پتہ چل جاتا ہے جب بھی لاجیکل ٹو فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی پیج ہے، اگر تو وہ پیج میموری ریزیڈنٹ ہے تو ویلڈ بٹ انڈیکیٹ کرے گی، اور پھر وہ نارملی جو ہے نا پیجنگ میں جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ٹرانسلیٹ کر کے ایگزیکیوشن اور فیچنگ ڈیٹا انسٹرکشن کنٹینیو ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسرا ایک میکانزم پیج ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اب یہ جی بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے پیج فالٹ ہے جی. ایکسیس ٹو جو بھی ہے پیجز ہیں وہ تو نارمل ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا تھا، لیکن جب بھی کوئی پروسیس ان پیجز کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے جو میموری میں بھی نہیں ہے تو وہ بیسیکلی ویلڈ انویلڈ بٹ ابھی ہم نے جو بات کی السٹریٹ کیا تھا تو اس میں پتہ لگتا ہے. تو بیسیکلی یہ اسپیسیفک ٹریپ ہے جی، ٹریپ ٹو دا آپریٹنگ سسٹم وچ مینس پیج فالٹ ہے جی. تو وین ایور
ایک پروسیس ہے ان پیجز کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ میموری میں نہیں ہے, یہ انویلڈ ہے, تو اس پوری ایکٹیویٹی کو بیسیکلی کہا جاتا ہے پیج ہیز فالٹیڈ اینڈ دس ایونٹ از کالڈ اے پیج فالٹ. تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسیسنگ ٹو اے انویلڈ پیج بائی اے پروسیس از بیسیکلی اے پیج فالٹ. پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جی میں بھی جو بات کی تھی نارمل ٹریپ, ظاہر ہے کہ جی انلیگل ایریا کو ایکسیس کرنا ہو تو ویسے تو ٹریپ ہوتا ہے, لیکن آف کورس آپریٹنگ سسٹم نوز کہ جی یہ اسپیسیفک میکانزم ہے. جب بھی پیج ٹیبل پہ فالٹ ہوا ہے فار اے گیون پروسیس, تو پھر آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا جی پیج فالٹ ہینڈلنگ روٹین انووک کرتا ہے تاکہ وہ جو پیج فالٹ ہوا ہے اس پیج کو سیکنڈری اسٹوریج سے مین میموری میں ٹرانسفر کیا جائے, پیج ٹیبل انٹریز کو ماڈیفائی کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جب بھی یہ فالٹ ہوا ہے تو اس پروسیس کا جو اسٹیٹس ہے چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو پھر جو ہے نا رننگ سے وہ ویٹ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. پھر آئی آپریشن انیشیٹ ہوتا ہے کہ جی پیج ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور پھر جب وہ پیج ٹرانسفر ہو جاتا ہے پھر اس کی ویلڈ بٹ بھی سیٹ کر دی جاتی ہے کہ جی ناؤ اٹ از اویلیبل. تو جہاں سے وہ رکا ہوتا ہے پھر وہیں سے انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے سارا کچھ. تو یہ پیج فالٹ سروس پروسیجر ہے جی, بڑا سمپل سا ہے. سب سے پہلے تو یہ کیا جاتا ہے کہ جی اس کی جو لوکیشن ہے جو اس پیج نے فالٹ کیا ہے وہ ڈسک پہ پتہ لگایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جی سیکوینسلی ہوتی ہے سارا کچھ نا, پیج نمبر تو سیکوینس نا پیج 0 1 2 3 آن ورڈ نا, تو اسی طرح ڈسک بلاک سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. پھر دوسرا اسٹیپ ہے کہ جی فری فریم آپریٹنگ سسٹم سرچ کرتا ہے. اگر وہ فری فریم اویلیبل ہے تو جو ابھی پیج مارک کیا گیا تھا ڈسک پہ اس کو پھر ٹرانسفر کیا جاتا ہے جی, جو بھی ابھی فری فریم آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جی فریم پیج ٹیبل میں ظاہر ہے کہ جی جو ساری انفارمیشن ہے اباؤٹ اسٹیٹس آف آل دا فریم جو فریم ٹیبل میں اویلیبل ہوتی ہے, اور اسی طرح پر پروسیس پیج ٹیبل ہوتا ہے. تو پیج ٹیبل میں پھر ماڈیفکیشن آ جاتی ہے کہ اس میں انٹری میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فریم نمبر کون سا ہے, اور ساتھ میں اس کی ویلڈ بٹ بیسیکلی جو پہلے انویلڈ تھی اٹ مینس پہلے 0 تھی 1 ہو جائے گی 1 0 جو ایسے بھی میکانزم ہے یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ پروسیس جو ہے نا وہیں پہ جہاں سے اس نے پیج فالٹ اکرنس کی تھی وہیں سے پھر وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے پیج پروسیس کو دیکھتے ہوئے. پیج دیکھ سکتے ہیں پروسیس یہ ہے کہ جی لوڈ میموری آئی تھا انویلڈ تھا, دین ٹریپ ہوا جی آپریٹنگ سسٹم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کون سا پیج ہے. پھر اس نے بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جی کون سا فریم ہے پیج ٹیبل کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوئے. پھر وہ فریم میں بیسیکلی کیا ہے مسنگ پیج یہاں پہ رکھا ہے, پھر یہاں پہ جو ماڈیفکیشنز کی گئی سارا کچھ نا, اور اس کے بعد وہ اٹ ول بی انڈیکیٹنگ کہ جی اس کا اسٹیٹس ناؤ چینج کر دیا جائے. پروسیس واز ان ویٹ اسٹیٹ کیونکہ یہ ساری آئی آپریشن سلو ہوتا ہے, الیکٹرو میکینیکل موومنٹ ہے ڈیٹا کی. اس کے بعد پھر وہیں سے انسٹرکشن جو اگلی دفعہ پھر اس کو جو آئی نہیں ملتا تو یہاں پہ جی اگر جس ابھی 2 سلائڈس پہلے وہ وی ملے گا اس کو, اور پھر وہ نارمل ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے. اس کو بیسیکلی آپ کو تھوڑا سا اینیمیشن کے ذریعے سے سمجھ آ سکتی ہے نا. یہ بیسیکلی موٹے موٹے پارٹس ہیں جی. میموری مینجمنٹ یونٹ ہے, پیج ٹیبل ہے, فزیکل میموری ہے, انسٹرکشن ہے جی, پاس آن ہوتی ہے میموری مینج یونٹ کو. ظاہر ہے جی پیج ٹیبل ہے, ویلڈ ہے, فریم نمبر کو ایکسیس کیا ہے وہ ہم پیجنگ میں ڈسکس کر سکتے کیا ہوا ہے کہ یہ فریم نمبر ہائی بٹس میں اینڈ دین آف سیٹ اسی طرح. تو یہ تو نارمل ہے جی سارا کچھ, نو پیج فالٹ نو دس. Next we'll see that what happens when there is a page fault. ابھی ہم نے بات بھی کی ہے ڈسکرپٹر فارم میں. یہاں پہ میموری مینجمنٹ یونٹ ہے جی, پیج ٹیبل ہے, پیج فالٹ جی ظاہر ہے کہ یہ کنٹرول ول پاس آن ٹو دا آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم has identified that is exceptional case جی, تو it will invoke a page fault handling routine. وہ کیا کرے گا جی, یہاں سے پیج ہے آئیڈینٹیفائی کیا, آئیڈینٹیفائی کر کے اس نے اسپیسیفک فریم میں تو فریم آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ فری فریم ہے وہاں پہ رکھا ہے. پھر اس نے پیج ٹیبل اپڈیٹ کیا جی, اور پھر کنٹرول اس نے پھر باقاعدہ جو ہے نا اسکیجول اس کو دے دیا
کہ جی اس کا اسٹیٹس چینج ہو چکا ہے نا, the process is ready, so when the CPU is available, پھر وہ وہیں سے جب وہ نیکسٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرے گا, اب اس کو جو ہے جی پیج ٹیبل میں انٹری جو اس کی ہے وہ ویلڈ بٹ ہے, تو وہ پھر وہ نارمل ایگزیکیوشن ہو جائے گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میکانزم ہے کہ جی پیج فالٹ اکرنس, پیج ناٹ ان میموری, دین ہینڈلنگ آف دس پرٹیکولر پیج فالٹ. یہ تو سادہ سا ہے کہ جی جب ہمارے پاس فری فریمز اویلیبل ہیں, جب اگر کوئی فری فریمز اویلیبل نہیں ہیں تو پھر بیسیکلی پیج ریپلیس کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے پھر ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں, تو ہم اگلے لیکچر میں یہ جی ایک تھوڑی سی آپ کے ہم نے ایگزامپل ہے. اگر آپ نے پیجنگ کا تو ہم نے یہ بڑی سمپل بائٹ لیول پہ ایگزامپلس کو ٹرانسلیشن, ایڈریس ٹرانسلیشن, پیجز میں پروگرام کو ڈیوائڈ کر کے, اسی طرح میموری کو ڈیوائڈ کر کے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوا تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب اس کو اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو اس ویڈیو کو پاس کریں اور وہ جو پیجنگ والی ایڈریس ٹرانسلیشن اس کو ویو کر لیں, پھر آپ کے لیے بڑی آسانی سے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو یہ کوئک ریویو ہے جی اس کا. ہمارے پاس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس میموری ہے, میموری آف 16 بائٹس ہے جی. وہ ہم اس میں ایڈریسنگ میں اور جو پیجنگ والے سیکشن میں یہ ساری چیزیں بہتر طور پہ ایکسپلین ہوئی ہے ود ایگزامپل کچھ. تو یہ 16 بائٹ کی میموری ہے جی. تو ہمارے پاس جو ہے 16 کے لیے جو رینج آ جاتی ہے ایڈریس کی, وہ 4 بٹس درکار ہوتی ہیں, یہ ہم نے انڈیکیٹ کیا ہو یہاں پہ جی. تو ہم نے یہ جو 16 بائٹس کی میموری ہے اس کو 2 بائٹ کے فریمز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ہمارے پاس. اسی طرح یہ پروگرام ہے, یہ بھی 8 بائٹ کا پروگرام ہے, اس کو بھی ہم نے 2 بائٹ کے پیجز میں ڈسکرائب کیا ہے. تو اس پروگرام کو 4 پیجز ہیں, پیجز آر آلویز اسٹارٹنگ ود 0. اسی طرح میموری کے فریم بھی 0 1 to 7 انڈیکیٹ کیے گئے صاحب کچھ نا. یہ پھر وہی ہے کہ یہ 4 بٹس کو بیسیکلی ڈیوائڈ کیا ہم نے پی ڈی میں, اسی طرح وہ ایف ڈی میں آ جاتا سارا کچھ نا. ظاہر ہے کہ جی ایک فریم میں صرف 2 ہی بائٹس ہیں, تو اس کے لیے پھر ایک ہی بٹ درکار ہے ہمیں اس کو ٹریس کرنے کے لیے. ادھر وہ یا 0 ہو گئی, یا پہلی لوکیشن ہوگی, یا پھر اس کی دوسری لوکیشن ہوگی, تو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے 0 1 کی فارم میں. 0 ہوگا یا 1 ہوگا صاحب, اس کا آف سیٹ ہے یہ, اس کو ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں within that particular frame. اسی طرح within that particular page. یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے جی, ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پیج ہے, تو یہ سٹار انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کنٹینٹ کو, سی کو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لاجیکل ایڈریس ہے, یہ پاس آن ہوا ہے یہاں پہ 0010, یہ پورا پھر 4 بٹس میں لکھ دیا 10. تو یہ والی جو پیج ہے, تو آپ دیکھتے ہیں یہ پیج ٹیبل بھی ہے جی. پہلے یہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں. کہ ہم نے کہا کہ 0 1 2 3 انڈیکس ہوتا ہے جی, یہ 0 انٹری ہے, 1 2 3 سا کچھ 0 ہے جی فریم 6 میں. فریم 6 میں اے بی سی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے سا کچھ. اسی طرح آپ کے پاس جو پیج 1 ہے وہ فریم 7 میں, یہ بیسیکلی سی ڈی یہاں پہ دیا ہوا ہے جی. پھر آپ کے پاس ہمارے پاس یہ 2 ہے جی. 2 جو ہے بیسیکلی فریم 2 میں جی, تو یہاں پہ ای ایف دیا ہوا ہے. جی ایچ ہے جی, جو بنیادی طور پہ نہیں ہے صاحب. تو جی ایچ بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ پیج 3 ہے, نئی نمبر ہے, تو یہاں پہ 0 ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ویلڈ ان ویلڈ بٹ کو ہم نے ایک ہی بٹ کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. اگر تو پیج میموری میں ہے تو اس کی جو ویلڈ بٹ ہے وہ آن ہوگی, اگر وہ پیج میموری میں نہیں ہے تو وہ اٹ مینس کہ اس کو کوئی فریم نہیں الوکیٹ کیا ہوا, تو وہ اس کی ویلڈ بٹ 0 ہوگی. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو اب سی سے ہم نے دیکھا ہے جی, سی کا ہم نے 001 ہے, پھر یہ 001 ہے. 001 مینس کہ 1 ہے جی, 7 ہے, ٹھیک ہے جی. 7 یہاں پہ پھر ہم نے ایف کی جگہ پہ لکھ دیا. 100 ہے جی, دیٹ انڈیکیٹس کیونکہ یہ بٹ آن تھا. تو یہ اوکے ہے جی, کہ جی ہم نے ابھی بات کی ہے کہ جی نارمل پروسیجر یہی ہے کہ جی جب پروسیس پیجز کو جو کہ میموری میں ہیں ان کو ایکسیس کرتا ہے تو نارمل ٹرانسلیشن, یہ بیسیکلی یہ پورا پروسیس ہے جی, اس کو لاجیکل ٹو فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے. یہ پیجنگ کے لیکچر میں آپ کو کپل آف ایگزامپلس نا ایکسپلین کیا گیا, اس پہ دیکھ سکتے ہیں, لنک دیا ہوا ہے لیکچر میں. اب ہم آتے ہیں جی سچویشن ہمارے پاس ہے کہ ہم ہمیں ایچ ایکسیس کرنے جا رہے ہیں, وہی سارا کچھ ہے ہمارے پاس. اسی طرح ایچ کا وہ ہم ظاہر ہے کہ جی لاجیکل ایڈریس ہے پاس آن کیا یہاں پہ 0111 جی. یہ پھر اس کو بائیفرکیٹ کیا, یہ ظاہر ہے ڈسپلیسمنٹ کے 011 ہے. 011 مینس کہ جی یہ
पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 है, ये रेड कर दिया है वैसे ही ना, तो इलस्ट्रेट, तो कि जी ये 0 है, इट मीन्स कि जी पेज फॉल्ट है। अगर पेज फॉल्ट हो गया, अब पेज फॉल्ट जब होता है तो जाहिर है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल चला जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जी यहाँ पे कभी हमने आपको इलस्ट्रेट करके दिखाया उसके एनिमेशन की फॉर्म में कि जी कोई फ्री फ्रेम फाइंड करेगा, एक रूटीन है उसकी। जाहिर है कि हमने कहा कि जी सिस्टम बेसिकली एक फ्रेम टेबल भी मेंटेन करता है जिसमें सारी टेबल की इंडेक्स होता है, तो उसकी स्टेटस होता है वो भी बिट की फॉर्म में किया जा सकता है। तो फ्रेम अवेलेबल है, ये फ्रेम फ्री है, तो फ्री फ्रेम आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहला स्टेप ये है कि जी फ्री फ्रेम यहाँ पे हमने इंडिकेट किए हैं कि ये कौन कौन से जो फ्रेम्स हैं वो फ्री हैं इस वक्त। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्री फ्रेम, तो हमने यहाँ पे जी ये फ्री फ्रेम आइडेंटिफाई कर लिया ये। तो उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो पेज है डिस्क पे रखा होगा यहाँ पे, ये GH किसी ब्लॉक में होंगे ना, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी पेज टेबल एंट्री मेंटेन की जाएगी। तो अगला स्टेप फिर क्या हो जाएगा, GH जो है ना यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि जी जो इसकी एंट्री है जिसको हमने रेड किया हुआ है यहाँ पे, फिर वो जी जो फ्रेम नंबर है GH बेसिकली पेज 3 फ्रेम 3 में आया, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे उसको वैलिड बिट ऑन कर दी जाएगी साहब, ये ठीक है जी 3 1 है। तो प्रोग्राम जहाँ पे रुका था तो उसके बाद फिर जी इसको बेसिकली ट्रांसलेट किया जाएगा। 0 1 1 है जी, वैलिड बिट 1 है, 3 है जी, तो यहाँ पे फिर जो आपके पास वैल्यू है जी उसकी वो 3 की, फिर ये बेसिकली इंडिकेट करती है ग्रीन हो गया, इसका मतलब है ये ओके है, वैलिड है। तो फिर उसके बाद ये वैल्यूज है यहाँ पे फिर जो है जी फिर 3 हो गया, 1 वो था। तो बेसिकली अगर आप देखते हैं कि जी इसको पूरे को एड्रेस किया जैसे 0 1 1 1 है जी, तो 0 1 1 1 यहाँ पे एच आपके पास ये आ गया, एच को हमने एक्सेस करना था। तो आफ्टर द पेज फॉल्ट वो जो पूरा स्टेप्स हमने देखा था, तो विद एन एग्जांपल बाय यूजिंग अ बाइट लेवल मेमोरी, तो हम देख सकते हैं कि जी व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर्स के क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री फ्रेम आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर डिस्क से वो पेज ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर पेज टेबल है एंट्रीज मॉडिफाई की जाती हैं। जाहिर है कि ये पेज नंबर के अगेंस्ट फ्रेम नंबर लिखा जाता है, फिर वैलिड बिट ऑन कर दी जाती है, और फिर यहीं से वो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा फेच करने के हवाले से मेमोरी एक्सेस करनी थी, वहीं से फिर वो जो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। दिस इज नॉर्मल पेज फॉर हैंडलिंग रूटीन विच इज़ बेसिकली थ्रू एन एग्जांपल एक्सप्लेन किया हमने साहब। तो बाज़ दफ़ा जी प्री पेजिंग भी की जाती है, तो ये हर पेज जो है ना नहीं तो वो प्रोग्राम्स वो पेज फॉल्ट ही करनी शुरू कर देंगे। तो जो कुछ जो बेसिक हैं इनिशियल पेजेस, इनिशियलाइजेशन और जो चीज़ें वो फिर जी है जी उनको बेसिकली एट द प्रोसेस क्रिएशन टाइम के वक्त ना उनको फिर बेसिकली मेमोरी में लाया जाता है, फिर उसके बाद डिमांड पेजिंग शुरू हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि जी प्री पेजिंग इसीलिए कहते हैं कि जी पेजेस जो हैं वो डिमांड से पहले ही जो उनको मेमोरी में रख लिया जाता है उसको थोड़ा सा प्री पेजिंग कहा जाता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जी वो पहले के शुरू के जो पेजेस होते हैं उनकी वो पेज फॉल्ट्स वगैरह कम हो जाती है एक एक करके जितनी भी जाती है। और दूसरा वे वैसे भी एफिशिएंट होता है कि ब्लॉक्स के परस्पेक्टिव में अगर वो जो ब्लॉकिंग हुई है कि डिस्क ब्लॉक साइज बड़ा है तो एक से ज़्यादा पेजेस अगर वहाँ पे हैं एक ब्लॉक में डिस्क में, तो फिर वो उससे ये फ़ायदा होता है कि कंटिन्यूसली जो है ना डिस्क ब्लॉक है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं विद एक ही आई ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए सारा ये जी। फिर ये जब भी हमने बात की थी कि जी अगर हम देखते हैं अभी तक अपने एग्जाम्पल के जरिए भी ये डिस्कस किया है कि फ्रेम्स अवेलेबल है। अगर फ्रेम्स अवेलेबल ना हो तो फिर बेसिकली यही होता है पेज रिप्लेस किया जाता है। जाहिर है कि सारे फ्रेम्स ऑक्यूपाइड हैं तो उनमें कोई ना कोई पेजेस होंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस के हो सकते हैं, उसी प्रोसेस के हो सकते हैं। तो फिर यही है कि जी पेज फॉल्ट सर्विस जो है ना वो कंप्लीट तभी होगी जब एक पेज रिप्लेस किया जाएगा। तो उसके लिए फिर बुनियादी तौर पर दो आई ऑपरेशंस किए जाते हैं कि ये एक पेज ट्रांसफ़र होगा जो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था, स्वैप इन स्वैप आउट। यहाँ पे पेज इन पेज आउट है जी,
ایک پیج جو ہے بیسیکلی مین میموری سے ڈسک پہ جائے گا اور جو دوسرا جس نے بھی فالٹ کیا ہے وہ پیج جو ہے نا جی ڈسک سے میموری میں آئے گا. سو وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ بھی کرنٹلی یوز نہیں کیا جاتا. بعض دفعہ ہسٹری پیج یوزیجز کی ہسٹری اویلیبل ہوتی ہے پروسیس کنٹرول بلاک میں, تو اس سے پھر یہ انفارمیشن مل جاتی ہے. پھر وہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو پیج زیادہ ایکٹیو نہ ہو اس کو پھر ریپلیس کیا جاتا ہے. وہ ظاہر فری فریم تبھی ہوگا جب اس کے جو پیج ہے اس کے کانٹینٹس ہم ڈسک پہ رکھ دیے اور پھر جو فری ہو جائے گا تو اس کا اسٹیٹس پھر ایلوکیٹ کیا جائے گا. نارملی تو دونوں میں نا پیج ٹیبل انٹریز انڈیکیٹ کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر یہ پیج جو ہم نے ریپلیس کرنے جا رہے ہیں فری فریم حاصل کرنے کے لیے, تو وہ اگر کسی پروسیس سے بلانگ کرتا ہے تو اس میں پھر اس کا اسٹیٹس اب چینج ہو جائے گا. پہلے وہ ویلڈ بٹ آن تھی اس کی, جب ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے اٹ مینس کہ جی اس کو ہم نے مین میموری سے سیکنڈری اسٹوریج میں شفٹ کر دیا, تو وہاں پہ پھر اس کی جو ویلڈ بٹ ہے وہ 1 سے 0 ہو جائے گی. اس طرح ہم نے جو پروسیس جو ہے پیج ہے سیکنڈری اسٹوریج سے میموری میں لاتے سمے ہم نے یہ کیا تھا کہ جی اس کی ویلڈ بٹ جب 0 تھی تو اس کو 1 کر دیا تھا نا, تو پھر 2 ٹیبل میں انٹریز میں جی ان کیس آف پیج ریپلیسمنٹ ماڈیفکیشن ہوتی ہے. دین اس کے بعد پھر پیج فالٹ جو ہے سروس ہوتی ہے. یہ ہے جی پیج فالٹ سروس پروسیجر. پھر وہ نارملی یہی ہوتا ہے جی فائنڈ دا لوکیشن آن دا ڈسک ہے جی, وہیں پہ جو شروع تھا. یہ پھر تھوڑا سا ہم نے ایکسپینڈ کر دیا, وہی ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پیج ریپلیسمنٹ اینڈ پیج فالٹ سروس پروسیجر. یہاں پہ آ جائے گا جی یہ پیج ریپلیسمنٹ الگوریدمز ہیں, یہ اگلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ پیج ریپلیسمنٹ پالیسیز کا علیحدہ سے ایک لیکچر ہے ڈیٹیل میں. اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے وکٹم جی, اور پھر ٹیبل انٹریز ابھی ہم نے جو بات کی ہے کہ جی اس کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے, پھر وہ کیا جاتا ہے, پھر اس کی بھی پیج فریم ٹیبل کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے. پھر جی وہ پروسیس جس نے پیج فالٹ کیا تھا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پیج ریپلیسمنٹ بیسیکلی اس کو پروسیس کو تھوڑا سا 2 آئی آپریشن پرفارم ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد 2 پیج ٹیبل انٹریز ماڈیفائی کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد پروسیس باری آتی ہیں کہ جو کیسے کنٹینیو کر سکے گا when page has been faulted. یہ بیسیکلی وہی ہے جی اسٹیٹیکلی پہلا پروسیس ہے پیج فالٹ ہے جی سارا کچھ نا. دین پیج آؤٹ وکٹم جی کچھ وہی میموری سے آپ نے ادھر رکھنا سارا کچھ نا. پھر پیج آؤٹ پیج ان دین سیٹنگ دا ٹیبلز اور بٹس وغیرہ ساری جو ہے نا جی ویلڈ انویلڈ نے ایک کی انویلڈ ہو جائے گی دوسرے کی ویلڈ ہو جائے گی نا. پیج آؤٹ جو ہے اس کی انویلڈ ہو جائے گی, پیج ان جو ہوا اس کی ویلڈ ہو جائے گی. صاحب یہ ہم جی ایگزامپل وہی یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ہم یہاں پہ زیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فریم اویلیبل نہیں ہے, تو پھر ہم اسی کو دیکھیں گے جی تھوڑا سا کلوزلی اسٹیپ بائی اسٹیپ مانیٹر کر سکتے ہیں. ہم نے وہیں سے شروعات کی ہے جی کہ نمبر وہی ہے کانٹینٹس ایچ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, اس کا لاجیکل ایڈریس 0011 ہے جی, وہ ہم نے پاس آن کیا ہوا ہے, اور یہ اس کی ویلڈ بٹ ہے 0 ہے کچھ نا. تو یہاں پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جی ہم اگر ریزیوم کریں کہ جی نو فری فریم اویلیبل نا, اس میں 2 طرح کی آگے جا کے بھی شاید ڈسکس کریں گے ہم نے. ریپلیسمنٹ پالیسیز گلوبل ہوتی ہیں لوکل ہوتی ہیں صاحب کچھ نا. تو اگر تو لوکل ہے تو پھر اسی پروسیس کے لیے کرے گا, اگر وہ گلوبل ہے کسی بھی اور پروسیس کا فریم جو ہے نا کیا جا سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پیج فالٹ اکرسی نو فری فریم اویلیبل, یہ ایکس انڈیکیٹس کے جی frames are allocated somehow to some other processes. تو اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ جی one has to select a victim for replacement. اس کے لیے ریپلیسمنٹ الگوریدمز ہیں جی سارے, وہ تفصیلیں اگلے لیکچر میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں. یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آف کورس یہاں پہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے اسپیس کی کمی کی وجہ سے, must be belonging to some other process. تو اس کے پھر یہاں پہ یہ کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کہ دس از اے یہ پھر اس کو لکھا جائے گا جی, اس کو واپس ٹرانسفر کیا جائے گا مین میموری سے آل دس سگنل. پھر اس کے بعد ہم اس کو جی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ناؤ اٹ از فری فریم. پھر اس کے بعد
अगला प्रोसेस यही है कि जी इसमें कंटेंट्स हमने ट्रांसफ़र किए, फिर उसके साथ ही हमने 3 फ्रेम 0 एंड देन इसका वैलिड बिट कर दिया था कुछ ना, तो अब इसको फिर पास ऑन करेंगे। फ्रेम 0 है जी, तो यहाँ पे फिर 0 0 लिख दिया जाएगा। तो आप देखते हैं कि जी कुछ ये, तो ये D1 है जी, तो D भी आएगा यहाँ पे कुछ ना, तो ये फिर इसका ये D001 ये बड़ी सिंपल जो है ना, बेसिकली हमने वो स्टेप मिस किया हुआ है कि जी दूसरा एक प्रोसेस उसकी मॉडिफिकेशंस होती है पेज टेबल के कॉन्टेक्स्ट में ना कुछ ना, तो ये भी देखते हैं हम। अभी आएंगे फिर दोबारा से इसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। फ्रेम एलोकेशन पेज रिप्लेसमेंट से जाहिर है कि जी वो डिपेंड करता है, फ्रेम एलोकेशन स्टैटिक है एंड देन फिर उसमें ये होता है कि जी पेज रिप्लेसमेंट लोकल होगी, और अगर फ्रेम एलोकेशन डायनामिक है कि ये बढ़ते कम होते रहते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर जो पेज रिप्लेसमेंट ग्लोबल होती है। ये जी फ्रेम एलोकेशन है। एक तो ये है कि जी हर प्रोसेस को इक्वल नंबर ऑफ पेजेस दे दिए जाए। बड़ी आसान होती है कि जिस किसी भी वक्त जितने हैं वो नॉर्मली उनको फिर इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है फ्रेम्स में, और उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखते हैं कि 75 फी फ्रेम्स हैं, 5 प्रोसेसेस हैं, तो उसमें 15 फ्रेम्स और ईच प्रोसेस ही थोड़ा आसान हो सकता है। अब उसमें ये डिसएडवांटेज ये होता है कि ये छोटे प्रोग्राम्स होते हैं वो उसके पूरी की पूरी स्पेस जो लॉजिकल एरे स्पेस है वो मूव कर जाती है मेमोरी में, जबकि जो बड़े प्रोग्राम हैं उन पे फिर वो पेज फॉल्ट्स हो जाती है क्योंकि उनको कम फ्रेम्स मिलते हैं साथ ना। तो ये अब देखते हैं 60 फ्रेम्स हैं जी, टोटल 2 KB फ्रेम साइज है। P1 20 KB है, इसका मतलब उसको 10 फ्रेम चाहिए। P2 140 इसको 70 फ्रेम चाहिए ना, तो अगर 30 फ्रेम ईच है तो ये तो उसकी रिक्वायरमेंट से वैसे ही ज़्यादा है ना। तो ऑल्दो वेरी सिंपल, तो बड़ा आसान है कि जी इक्वल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि जो स्मॉल प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा फ्रेम्स एलोकेट कर दिए जाते हैं, जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको कम फ्रेम होते हैं, तो उनकी फिर जो पेज फॉल्ट्स बढ़ जाती हैं। सो ओवरऑल जो टाइम है उनका जी वेट टाइम बढ़ जाता है कुछ ना, तो उसको ओवरकम करने के लिए नॉर्मली जो है ना जी जो फ्रेम एलोकेशन है वो प्रोपोर्शनल होती है जी। इसमें होता ही है कि जी फ्रेम जो है एलोकेट की जाती हैं प्रोसेसेस की साइज के हवाले से। इट मीन्स कि जी उनकी जितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली एलोकेट किया जाता है कुछ ना। एक तो जितने भी फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं, जितना दरकार होते हैं लोगों को, उनको फिर प्रोपोर्शनली जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है उसके साइज के हवाले से। तो यहाँ पे स्प्लिट 60 फ्रेम्स बिटवीन P1 10 पेजेस, P2 70 पेजेस, तो टोटल जो बेसिकली दरकार है जी वो 80 है, तो 60-80 की रेशो निकाल के फिर उसको प्रोपोर्शनली एलोकेट कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे वही आ जाएगी 60-80 10 है जी, इसको 8 आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली और उसको 52 आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज है साइज के हिसाब से, वो तेरा 10 में से 8 है तो इसके 70 में से है, तो इसकी भी जाहिर है कि जी रिक्वायरमेंट्स कम पेज फॉल्ट्स आएंगी, इसकी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी साहब ना। तो उसके हवाले से ये प्रोपोर्शनल एलोकेशन की जाती है साहब ना। अब इसी तरह फिर ये पेज रिप्लेसमेंट है जी, और फ्रेम एलोकेशन और पेज रिप्लेसमेंट का आपस में रिलेशनशिप है। अभी हमने बात की थी कि जी दो तरह से इक्वल एलोकेशन है, दूसरा ये प्रोपोर्शनल एलोकेशन है। फिर ये एक और कंसिडरेशन होती है कि फ्रेम एलोकेशन स्टैटिक है, ये डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है कि जब भी प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, इट मींस कि प्रोग्राम हैज बिकम अ प्रोसेस ना, अरे बन गया है, तो उसको फिर जो जितने भी फ्रेम्स हैं वो एलोकेट कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, और वही रहते हैं। स्टैटिक है, फिक्स कह सकते हैं। डायनामिक में ये है कि ये जो फ्रेम एलोकेशन कम होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है ना, वो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो CPU यूजेज हो सकता है, प्रायोरिटी की बेस पे किया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप है इस पेज रिप्लेसमेंट के साथ। इसी तरह पेज रिप्लेसमेंट दो तरह की होती है, लोकल होती है, ग्लोबल होती है। लोकल का मतलब है कि जब भी पेज रिप्लेस करना है उस प्रोसेस ने अपने ही एलोकेटेड फ्रेम्स के हिसाब से करना है, अपने ही फ्रेम जो जितने एलोकेट हुए, जाहिर है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कौन कौन से फ्रेम्स है, तो फिर उन्हीं में से जो है ना पूरा निकलेगा कि ये कौन सा जो विक्टिम हैज बी सिलेक्टेड लोकल में। ग्लोबल में ये होता है, अब इसलिए जिसको जो स्टैटिक और लोकल होता है, अगर तो फ्रेम एलोकेशन फिक्स है तो फिर उसी में से करेगा अपने में से, तो फिर वो लोकल रिप्लेसमेंट होगी। अगर रिप्लेसमेंट ग्लोबल है जी तो वो फिर किसी भी और प्रोसेस से एक्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेम्स हैं, तो किसी भी दूसरे
प्रोसेस के फ्रेम्स में से बेसिकली विक्टिम सेलेक्ट कर सकता है। तो उसके हवाले से फिर ये होगा कि जिस प्रोसेस के फ्रेम्स में से विक्टिम सेलेक्ट हुआ उसका एक फ्रेम कम हो जाएगा, जो पेज फॉल्ट जिसने किया, जिसके लिए किया गया, उसका एक पे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए फिर अब जो है ना फ्रेम एलोकेशन ऑटोमेटिकली फिर डायनेमिक हो जाती है, कुछ के बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कुछ के कम होने शुरू हो जाते हैं साहब को जो पेज फॉल्ट एंड ऑल दिस। तो ये फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये पेज रिप्लेसमेंट लोकल है, ये ग्लोबल है, और उसी के हवाले से फिर जो है ना फ्रेम एलोकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें किया। ये जी दूसरा एक है जी एक्टिविटी है थ्रेशिंग है जी। कि अगर एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा जो है पेज फॉल्ट्स करना शुरू कर दे, ख़ासतौर पे अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं लोकल है, तो अगर अब एक ने किया पेज तो उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन है वो दूसरा जो अभी पेज फॉल्ट हुआ, पेज विक्टिम बना था, तो उसी की कर दी। तो इसमें यही होता है कि अगर जो एक प्रोसेस है मोस्ट ऑफ द पेज फॉल्ट ही किया जा रहा है, सारा कुछ ना कोई यूजफुल काम नहीं करता, तो ज़्यादा वक्त जो है ना जी बेसिकली एग्जीक्यूशन पे नहीं, बेसिकली पेजिंग पे ही कर रहा है कि पेज फॉल्ट हुआ, फिर अगली इंस्ट्रक्शन पे पेज फॉल्ट हुआ, क्योंकि लोकल रिप्लेसमेंट है। तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस इज थ्रेशिंग, ना थ्रेशिंग कर रहा है। तो नॉर्मली ये है जी कि जो बाद दफ़ा ग्लोबल रिप्लेसमेंट में आल्सो काज मोर पेज फॉल्ट जी फॉर प्रोसेस ऑफ सिमिलर स्टेटस ना। तो उसमें फिर ये है कि जी दो एक से ज़्यादा प्रोसेस थ्रेशिंग करते हैं। तो अगर बहुत सारे प्रोसेसेस जो है ना जी वो सिस्टम में थ्रेशिंग कर रहे हो, इट मीन्स पेजिंग कर रहे हो, पेज फॉल्ट से जनरेट कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि सिस्टम बेसिकली थ्रेशिंग कर रहा है साहब। सो व्हेनेवर जब भी कोई प्रोसेस जिसके पास ज़्यादा फ्रेम्स नहीं होते, तो बेसिकली अपनी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए वो बड़ी क्विक पेज फॉल्ट्स करता है। तो उस पेज फॉल्ट के बेसिकली नतीजे में नॉर्मली प्रोसेस थ्रेशिंग शुरू कर देता है। ये हमने बात की कि लोकल पेज फॉल्ट्स की वजह से होती है, लोकल से भी हो जाती है सारा कुछ थ्रेशिंग। बाद दफ़ा थ्रेशिंग की मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री इंक्रीज करने से भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जी जब भी पेज फॉल्ट होता है तो उस प्रोसेस का स्टेटस जो है रनिंग से ब्लॉक में चला जाता है, और रेडी लिस्ट में अगर प्रोसेसेस की कमी होनी शुरू होती है, सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होती है, तो स्केड्यूलर में मिस इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन। उसका मतलब है कि जी नहीं, शायद सीपीयू यूटिलाइजेशन इंप्रूव करनी चाहिए, वो फिर जो है ना डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करना चाहता है, और प्रोग्राम्स जो है ना सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में लाए जाते हैं सारा कुछ ना। तो उसका नुकसान फिर ये होता है कि ज़्यादा जो प्रोसेस है ना जी पेज फॉल्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, वो इसको इम्प्रूव करने के चक्कर में फिर और प्रोसेसेस को फिर वो और पेज फॉल्ट्स करते हैं। तो नॉर्मली ये है कि जी वो फिर सिस्टम स्टार्ट थ्रेशिंग जी सारा कुछ ना। सो व्हेन बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट्स हो जाते हैं तो वो ये प्रोसेसेस जो है ना सारे प्रोसेसेस ज़्यादा वक्त पेज फॉल्ट ही कर रहे हैं, और नॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं की जा रही होती सारा कुछ ना। तो उस पर ये आ जाता है जी। तो एक हद से ज़्यादा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंप्रूव करने की अगर कोशिश की जाए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो उसके बाद फिर जी उसका जो डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है सारा कुछ ना। तो उसको फिर वो नॉर्मली कंबाइन करना पड़ता है कि जी और पर अगर वो सिंपली इसी को देख रहा है और इसको मॉनिटर नहीं कर रहा है कि जी पेज फॉल्ट्स अकर हो रहे हैं, कि नॉर्मली जो पेज फॉल्ट्स हैंडलिंग के लिए सारा कुछ जो डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरिया मखसूस कर देते हैं जहाँ पे बेसिकली या पेजिंग एक्टिविटीज़ पेज फॉल्ट को सर्विस किया जाता है। तो उसके साथ अगर करेगा तो फिर उसकी जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इतना इंक्रीज नहीं करेगा। ये जी सो सिस्टम जो है ना वो लिमिट कर सकते हैं जी बाय यूजिंग लोकल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ना, फिर दूसरों पे इफेक्ट नहीं करेगा, अपने एक आध प्रोसेस से फिर वो थ्रेशिंग करेंगे जी। उसका एक तो एक मैकेनिज्म है मैनेज करने का। दूसरा है कि जी सिस्टम्स जो है बेसिकली किसी भी प्रोसेस को जितने उसको दरकार है तो वो पेजेस एलोकेट कर दे, तो उसके लिए डेफिनेटली फिर वो थ्रेशिंग करेगा ही नहीं। वो हमने देखा है कि ये बड़े प्रोग्राम्स के लिए तो शायद मुमकिन नहीं होता, छोटे प्रोग्राम्स के लिए ये किया जा सकता है कि सो दैट कि जी वो फिर वो पेज फॉल्ट्स इनिशिएट ही नहीं करेंगे साहब। बाज़ दफ़ा ये कि जी वर्किंग सेट स्ट्रेटजी जो है ना 70s में 80s में लोगों ने इसको स्टडी किया था, वर्किंग सेट मॉडल है जी। तो होता ही है कि डायनेमिकली जो है ना कि जी वो मॉनिटर किया जाता है इन विंडो साइज़ के परस्पेक्टिव टाइम विंडोज़ में। तो उसमें देखा जाता है कि जी किसी भी वक्त कितने फ्रेम्स दरकार हैं किसी भी प्रोसेस को नॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए, वो पीछे की तरफ देखते हुए आगे एंटिसिपेट करके फिर उसको उतनी ही फ्रेम जो है ना
وہ ٹیمپرل لوکیلٹی یا اسپیشل لوکیلٹی کے حوالے سے اس کو پھر وہ جو فریم دے دیے جاتے ہیں، اور آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ جی ایک پروسیس کم سے کم پیج فالٹس انیشیٹ کرے سو دیٹ کہ وہ تھریشنگ کی طرف مائل نہ ہو سکے. تو نارملی یہی ہے کہ جی لوکیلٹی ماڈل آف پروسیس ایگزیکیوشن بیسکلی ڈیفائن کیا جاتا ہے. لیکن اس سے تھوڑی سی دقت آئی تھی لوگوں کو تھوڑا سا اینٹیسپیٹ کرنے کے لیے. پھر دوسرا ایک جو بہتر اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ جی پیج فالٹ فریکوینسی ہے جی وہ اس کو تھوڑا سا مانیٹر کیا جائے کہ پیج فالٹ فریکوینسی مانیٹر کی جا سکتی ہے ٹائم کے حوالے سے ڈفرینٹ پروسیسز کی. تو جب بھی ایک پروسیس ہے اس کی پیج فالٹ فریکوینسی اگر بڑھنی شروع کی جاتی ہے تو اس کو بیسیکلی فریمز اور ایلوکیٹ کر دیے جاتے ہیں. اگر اس کی پیج فالٹ فریکوینسی کم ہو رہی ہے تو اس سے فریمز لے لیے جاتے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر ایک جو ہے نا دو باؤنڈز جو ہے نا بیسیکلی مانیٹر کی جاتی ہیں وچ از مور اپروپریٹ جو اسٹریٹجی جو ہے نا بہتر طور پہ اس کو نا یہ بیسیکلی تھراشنگ کو اوور کم کرنے کے لیے پیج فالٹ فریکوینسی میئر کی جاتی ہے مانیٹر کی جاتی ہے جی. تو ہائی پیج فالٹ ریٹ کو ریڈیوس کیا جاتا ہے جی. پیج فالٹ ریٹ ہے اس کو مانیٹر کر لیں آپ نے. اگر تو بہت زیادہ ابھی جو ہم نے بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ جی پروسیس کو زیادہ فریم چاہیے اس کو فریم دے دیں پھر آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے گا. اگر بہت کم ہے تو اس سے فریم لیے جا سکتے ہیں سارا کچھ. تو اس کا وہ جو گراف بنتا ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جی اپر اینڈ لوور باؤنڈس کو بیسیکلی ہے نا ڈیزائرڈ پیج فالٹ ریٹ کے اندر ہی رکھنے کے لیے ان دونوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے ڈائنامکلی پروسیسز پہ اور اسی کے تناظر میں اس کو کیا جا سکتا ہے جی. سو اگر پیج فالٹ ریٹ ایکسیڈ کرتا ہے اپر لمٹ سے تو اس کو کوئی فریم ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ کیا جاتا ہے کم ہوتا ہے تو پھر اس کو دیر کمز اے لمٹ جی بانڈ آتی ہے. تو یہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں یہ سلسلہ اپر باؤنڈ ہے تو وہ انکریز کرنا شروع ہوا ہے جی سارا کچھ نا. تو اس کو پھر وہ نمبر آف فریم سے انہیں ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے سارا کچھ. اب دیکھتے ہیں کہ جی پیج فالٹ ریٹ ہے اگر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس کے پھر وہ انکریز کرتے ہیں. یہاں پہ جو آپ نمبر آف فریمز انکریز کرتے جاتے ہیں پیج فالٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ لوور باؤنڈ ہے جی انکریز نمبر آف پیج فریمز نا. ایک لمٹ آتی ہے کہ اگر اس سے اور ڈیکریز نہیں ہو جاتا پیج فالٹ تو پھر آپ اس کو ایلوکیٹ کی فریم اس پہ سے لے لیتے ہیں. یہاں پہ پھر آتا ہے کہ دیر کمز اپر باؤنڈ ہے. تو ان دونوں کو پھر مانیٹر کرتے ہوئے جی سارا کچھ کیا جاتا ہے اور آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جی پروسیسز جو ہیں وہ کم سے کم پیج فالٹس انیشیٹ کریں. وہ تبھی ممکن ہے کہ جی ان کی ضروریات کے حساب سے اگر ان کو فریمز ایلوکیٹ کر دیے جائیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم جو فریم ایلوکیشن ہے وہ پھر جو ڈائنامک ہوگی. اسٹیٹک میں تو پھر یہ چیزیں مانیٹر نہیں ہوتی. پھر وہ ڈائنامکلی یہ اپر اینڈ باؤنڈ کو مانیٹر کرتے ہوئے آٹومیٹیکلی آپریٹنگ سسٹم کین کنٹرول دا سلیشنگ. یہ جی ابھی پیج ریپلیسمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی لوکل ہے کہ نو فری فریمز اویلیبل جی. تو اس میں ہم نے کہا تھا ریپلیسمنٹ ہوتی ہے 2 پیج ٹرانسفرز ہیں پیج آؤٹ اینڈ پیج ان جی. اب اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ لوگوں نے پھر اسٹڈی کیا کہ جی ضرورت تو نہیں ہے کہ بعض دفعہ کچھ پیجز ہوتے ہیں وہ ریڈ اونلی پیجز ہوتے ہیں ان میں کوئی ماڈیفکیشن نہیں ہوتی جب وہ سیکنڈری اسٹوریج سے مین میموری میں کیونکہ سیکنڈری اسٹوریج میں تو وہ آئیڈینٹیکل کاپی اویلیبل ہوتی ہے. تو لوگوں نے پھر اس کو بھی اسٹڈی کیا کہ جی اس کا جو ویٹ ٹائم ہے پروسیسز کا یا آئی آپریشن پہ جو ٹائم کیا جاتا ہے اور ڈیٹا موومنٹ فرام ڈسک ٹو فرام مین میموری ٹو ڈسک کو کیا جا سکتا ہے. تو نارمل تو یہ ہوتا ہے کہ وین نو کوئی بھی فریم اویلیبل نہیں ہوتا پیج ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو 2 پیج ٹرانسفر پیج آؤٹ اینڈ پیج ان سارا کچھ نا. تو یہ جو اس کی جو ٹائم ہے بیسیکلی ڈبل کر دیتا ہے پیج فار سروس لنک کا. اس کے لیے پھر لوگوں نے یہ کہا کہ اگر وہ پیجز ماڈیفائی نہیں ہوئے جب وہ سیکنڈری اسٹوریج سے آئے تھے تو اگر اس کے انفارمیشن جو ہے نا ماڈیفائی یا ڈرٹی بٹ ایک بٹ کے ذریعے انفارمیشن مینٹین کر لی جائے تو اس کو بیسیکلی رائٹ لائن جو ہوتی ہے نا اس کی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ وین ایور رائٹ آپریشن پرفارم ہوگا اس پیج فریم پہ تو وہ آن ہو جائے گی. اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جی جب یہ پیج ٹرانسفر کیا گیا تھا سیکنڈری اسٹوریج سے مین میموری پہ اس پہ کوئی ماڈیفکیشن نہیں ہوئی تھی اس کو پھر ضرورت ہی نہیں ہے واپس لکھنے کے لیے. تو بائی سمپلی ایڈنگ 1 ایکسٹرا بٹ پر فریم یہ جو ایک آئی او ٹرانسفر ہے نا دو آپریٹنگ سسٹم کا
सेव दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ये फिर इसकी किया जाता है जी, हर पेज फ्रेम के साथ एक मॉडिफाइड बिट एसोसिएट की जाती है। जब भी पेज ट्रांसफ़र किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में, वो एसोसिएट बिट उसको जो 0 कर दिया जाता है। जब भी कोई जाहिर है कि उसके साथ ही राइट मैंने कहा कि लाइन ऑपरेशन के साथ उसके कनेक्ट होता है, उसका वो हार्डवायर्ड है, तो बिट को बेसिकली वो ऑन हो जाएगी, तो वहाँ से फिर मॉनिटर करते हुए वन कैन ईजिली रिड्यूस दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। ये है जी by any byte in the page is written। ठीक है जी, ये थोड़ा सा तो जब भी पेज सिलेक्ट होता है रिप्लेसमेंट में, इसके लिए फिर जो है ना जी इसकी मॉडिफाई बिट एग्जामिन की जाती है। तो अगर तो वो सेट नहीं है, 1 नहीं थी, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं होती उस पेज को वापस लिखने के लिए ना। इसका ये थोड़ा सा कि एक बिट्स है ना, नॉर्मली वो इन्फॉर्मेशन है जी एक एक्स्ट्रा। तो आप देखते हैं अभी जिस तरह पेज टेबल में एक वैलिड इनवैलिड इंफॉर्मेशन के लिए एक बिट एसोसिएट की गई थी, इसी तरह एक मॉडिफाइड डर्टी बिट जो है ना वेरी करता है कि उसको मॉडिफाइड कहें डर्टी बिट कहें कुछ ना, तो वो एक बिट एसोसिएट कर दी जाती है ना। वो फिर ये है, अदरवाइज फिर आपको लिखना पड़ता था कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं सिंपली मॉनिटरिंग दैट इंफॉर्मेशन। ये हम देख सकते हैं जी वही एग्जांपल जो भी हमने डिस्कस की थी। ठीक है जी, हम उसको देख लेते हैं। वो एग्जांपल है जी जिसको हमने अभी ग्लोबल रिप्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई की थी डेटा, वहीं पे हम एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन। लेकिन यहाँ पे इस वक्त हमारे पास वो जो रिप्लेसमेंट है लोकल है जी। प्रोसेस को 3 ही फ्रेम एलोकेट किए, अभी तीनों फ्रेम जाहिर है कि उसकी एड्रेस पेज दरकार है 4 है। डेफिनेटली जब भी चौथा पेज कहीं करेगा, जब भी हमने जो थ्रेशिंग की बातें की थी सारा कुछ ना, अगर ऑल्टरनेटली हर दफ़ा ये ना अभी पेज 3 किया उसके बाद फिर अगला जो भी रिप्लेस किया अगर उसको करेगा रेफर, तो फिर ज़्यादा पेज पार्ट्स होंगी, तो फिर देखना पड़ता है। तो हम ये सिर्फ इसको यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहे हैं वही छोटी एग्जांपल देखते हुए कि जब लोकल रिप्लेसमेंट होती है तो फिर कैसे मॉडिफिकेशन की जा सकती है। हमने एच किया जी, यहाँ पे रेड है, इसका मतलब है इसकी वैलिड बिट है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे ये मॉडिफाइड बिट जिस तरह ये वैल्यू इंडिकेट की है। मॉडिफाइड बिट 0 है, मॉडिफाइड 0 यहाँ पे जो पेज 2 है इसकी मॉडिफाइड बिट 1 है। इसका मतलब है इस पर कोई आई ऑपरेशन हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जा रही है। तो हमने देखा कि हमने पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही बिट की इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे हमने दूसरी बिट भी ऐड कर दी है, तो ये भी हम देख लेंगे साथ ही इसके ना। तो यहाँ पे जी ठीक है जी पेज फॉल्ट है, ठीक है। अब इसके पास है कि जी पेज फ्रेम 6 है, फ्रेम 7 है, पेज 0, 1, 2 है, इन तीनों में ही बेसिकली रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स इससे बाद वाले लेक्चर में चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो वो हम इसको अब देखते हैं कि जी कौन सा विक्टिम होगा, तो फिर हम उस पर मॉडिफिकेशन अब करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जी ये जो सारे 3 पेजेस हैं मुख्तलिफ फ्रेम्स में, 6 में है, 7 में है और फ्रेम 2, इन तीनों में ही फिर आपस में कुरा निकलेगा किसी का। यहाँ पे अगला स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई द फ्रेम और विक्टिम फ्रेम दी है, विक्टिम पेज फ्रेम। यहाँ पे हमने देखा है कि ये फ्रेम 2 इज ए विक्टिम। तो अब क्या किया जाएगा जी, पेज टेबल जब मतलब लोकल है तो इसकी जाहिर है कि हमने देखना है कि इसकी हमने मॉडिफाई बिट चेक करनी है जी। मॉडिफाई बिट जो है ये बेसिकली है EF है, पेज फ्रेम 2 है बेसिकली, दैट इज आल्सो पेज 2 फ्रेम 2, इसकी मॉडिफाई बिट 1 है। इसका मतलब है कि ये पेज है सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लिखा जाएगा, फिर ये इसका स्टेटस फ्री होगा, लेकिन उसके साथ ही ये जो है इसकी वैलिड बिट 0 हो जाएगी, करनी पड़ेगी भाई, ठीक है जी। फिर इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये फ्री हो गया। फिर इस पेज जिस पेज ने भी फॉल्ट किया था जो हमारे पास है पेज 3, वो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज से, विच इन दिस केस इज GNH जो उसके कंटेंट्स है। फिर यहाँ पे जो है फ्रेम नंबर लिखा जाएगा, वैलिड बिट ऑन हो जाएगी और
پھر اس کی جو ماڈیفائی بٹ ہے وہ 0 ہو جائے گی، انیشلی 0 ہوتی ہے صاحب. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں صاحب کچھ یہ پروسیس ہوا ہے جی. یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ان ٹرانزٹ اسٹیٹ ہے، تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی اس کی جو ویلڈ بٹ ہے 0 ہو گئی ہے. تو ماڈیفائی بٹ بے شک ظاہر ہے کہ جب بھی کو ایلوکیٹ کیا ہے تو اس کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے کیا جا رہا ہے سارا کچھ. یہ دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا انفارمیشن جی. اس کے بعد اس کو ہم نے ڈی ایچ یہاں پہ لکھ دیا جی. تو یہاں پہ ہم نے وہ کی کوئی اوور رائٹ کر جاتی ہیں جب بھی ایلوکیٹ کیا جاتا ہے سارا کچھ، تو اس لیے ہم نے اس کو نہیں، ہم نے صرف ماڈیفائی بٹ کو کیا ہے نا. تو پوروں کو کلیئر نہیں کرنا پڑتا ہے. ویلڈ بٹ ہے ظاہر ہے پھر جب ایلوکیٹ ہوگا وہ بیسیکلی یہ یہاں پہ جی ایچ ہے جی 3 2 1 0. ابھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ماڈیفائی جب بھی پروسیس سیکنڈری اسٹوریج سے پیج سیکنڈری اسٹوریج سے مین میموری میں لایا جاتا ہے تو اس کی ویلڈ بٹ 1 کر دی جاتی ہے اور ماڈیفائی بٹ 0 کر دی جاتی ہیں. اور پھر اب یہ جہاں سے رکا ہوا تھا جی اس کی اب اس کی ٹرانسلیشن ہے جی ایچ کے حوالے سے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا 011 ہے جی، ناؤ 011 ول بی پاسڈ آن 011 کیونکہ اس کو 11 ہے تو 10 ہو جائے گا جی. تو یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈسپلیسمنٹ تو ایسا چاہے گی کاپی ہو جائے گی سارا کچھ نا. یہ ہمارے پاس ہے جی ڈسپلیسمنٹ آ گئی. اسی طرح یہ 011 تھا تو اس کی جگہ پہ ہمارے پاس پیج فریم نمبر 2 ہے 3، پیج 3 از فریم 2 وہ 10 آ گیا. تو یہ 1011 جی یہاں پہ 1011 ہے کیونکہ ہم نے ایچ کو ایکسیس کرنا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جب لوکل ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو 2 پیج ٹیبل انٹریز ماڈیفائی ہوتی ہیں. اگر تو لوکل ہے تو وہ اسی پیج ٹیبل کی ہوں گی اس پروسیس کی، اگر وہ کوئی اور ہے لوکل گلوبل ریپلیسمنٹ ہے تو پھر اس کی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ 300 ہے سارا کچھ نا، اس کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جی بیسیکلی اب ہمارے پاس یہ سی ڈی ہے جی. اگر یہ ہمارے پاس ریپلیسمنٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھا تھا ہم نے تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی یہاں پہ یہ وکٹم ریپلیسمنٹ ہے. وہ دوسرا کیس ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب وہ ماڈیفائی بٹ اس کی 0 ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جی یہ جو ہے سی ڈی ہے فریم 7 ہے، یہ پیج 1 ہے، اس کی ماڈیفائڈ بٹ 0 ہے. تو یہ پھر وہ لکھا نہیں جائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑی جلدی بیسیکلی اپڈیشن ہو جائے گی. یہ جی ایچ پھر ہم نے یہاں پہ رکھ دیا تھا کچھ نا. تو اس کی جو انفارمیشن ہے جی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آ جائے گی 7 آ جائے گی 0 آ جائے گا کچھ 1 ہو جائے گا. یہ کہ پھر اس کو لکھنا نہیں پڑتا اور بڑی جلدی یہ چیزیں جو ہے نا نارملی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں سارا کچھ. یہ اس کا ایڈریس جنریٹ کر گیا سارا کچھ نا. یہ لاسٹ پہ ہے جی اس کی ساری بٹس آن ہے. تو ڈی اسی طرح آتا ہے جی فریم نمبر 7 یہاں پہ پھر 7 لکھ دیا جاتا ہے سارا کچھ نا. وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں ساری بٹس مینیپولیشنس کے فارم میں اور ہائی نمبرس میں. یہ ساری